عرش کا ہوا بپتسمہ، عرش کا۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو بپتسمہ ہم نے لیا ہے یہ شاید ایسے رسم ادا کر دی ہے، اور اس کے بعد جب ہم بڑے ہوں گے تو پھر صحیح والا بپتسمہ لیں گے، ٹوٹی والا۔ تو میں آج آپ کو بتا دوں کہ یہی والا صحیح بپتسمہ ہے جو ہم بچے کو دے دیتے ہیں۔ اب اس کا ثبوت کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یسوع سے کہا تھا کہ میں شریعت کو ختم کرنے نہیں بلکہ کیا کرنے آیا ہوں؟ پورا کرنے آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ شریعت ختم نہیں ہوئی بلکہ یسوع مسیح کے ذریعے سے پوری ہوئی ہے۔ اخبار کی کتاب اس کا 12واں باب، اس میں لکھا ہوا ہے، 5ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں، اور اگر وہ لڑکی جنے تو وہ 2 ہفتہ جیسے حیض کے ایام میں رہتی ہے ناپاک رہے گی، اور 66 دن تک اپنی طہارت کے خون میں رہے گی، اور جب اس کی طہارت کے دن لڑکے یا لڑکی کے لیے پورے ہوں تب وہ 1 سالہ بڑا سوف کی قربانی کے لیے اور کبوتر کا ایک بچہ یا ایک کمڑی خطا کی قربانی کے لیے حضوری کے خیمہ کے دروازے پر کاہن کے پاس لائے، تو وہ انہیں خداوند کے سامنے گزرانے اور اس کے لیے کفارہ دے، تب وہ اپنے سرانے خون سے پاک ہوگی۔ لڑکے اور لڑکی کی پیدائش کی یہ شریعت ہے۔ اب ہم نے شریعت دیکھی، شریعت یہ ہے کہ لڑکی کی صورت میں 21 دن کے بعد اور لڑکے کی صورت میں 40 دن کے بعد پاکیزگی حاصل ہوتی۔ ہیکل میں بچے کو لے کے جایا جاتا تھا اور بچے کو مخصوص کیا جاتا تھا۔ جب بچہ مخصوص ہوتا تھا تو اس مخصوصیت کے ساتھ ایک قربانی چڑھائی جاتی تھی، اور وہ قربانی کیا تھی؟ خطا کی قربانی۔ اب دیکھیں یہاں پہ 2 قربانیاں آپ ذرا غور سے پڑھ لیں، ایک خطا کی قربانی اور دوسری سوف کی قربانی۔ 2 قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں، اور تب کیا ہوتا تھا؟ تب بچہ اور ماں دونوں پاک ہوتے تھے، ذرا غور کریں۔ اور اگر اس کے پاس بڑے کی قیمت نہیں تو وہ 2 کمڑیوں یا کبوتر کے 2 بچے لائے، ایک سوف کی قربانی کے لیے اور دوسرا خطا کی قربانی کے لیے، تب کاہن اس کا کفارہ دے اور وہ پاک ہو جائے گی۔ کون؟ خاتون۔ کون پاک ہو جائے گی؟ عورت۔ عورت تب تک پاک نہیں ہوتی جب تک 40 دن کے بعد وہ خداوند کے پاک گھر میں جا کر خطا کی قربانی چڑھاتی نہیں ہے۔ اب یسوع نے ہمارے لیے قربانی دے دی، اب ہمیں قربانی نہیں چڑھانی، کیا کرنا ہے؟ یسوع کی قربانی میں شامل ہونا۔ تو یسوع کی قربانی میں شامل آپ کب ہوتے ہیں؟ جب ہم کیا لیتے ہیں؟ بپتسمہ۔ اور جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں تو مسیح کے ساتھ مسلوب ہو کر اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب ایک عورت آئی خداوند کے پاس کرنے، آ کر اس نے بچے کو کہا کہ اسے مخصوص کر دے، تو جب تک وہ قربانی نہیں چڑھائے گی مخصوصیت نہیں ہوگی۔ اب ایک بیٹی آتی ہے خداوند کے پاس کرنے، وہ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے یا یہ میری بیٹی ہے، تو آپ اسے بپتسمہ دے دیں، تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ بپتسمہ کے وسیلہ سے خطا کی قربانی یسوع مسیح نے چڑھائی، اس میں شمولیت ہوگی، شریعت کا پورا کر لیں۔ جو ہی آپ بچے کو بپتسمہ دیں گے، خطا کی قربانی کا جو بڑا جو آپ نے پیش کرنا تھا خدا کی ہیکل میں کاہن کو دینا تھا کہ وہ آج کی خاطر قربان کرے، وہ بڑا کیا ہو گیا؟ یسوع مسیح کی صورت میں قربان ہو گیا۔ یوں آپ اپنے بیٹے کو بھی کیا کر دیں گے؟ پاک، اور آپ خود بھی کیا ہو جائیں گے؟ پاک۔ اگر آپ نے 40 دن کے بعد یعنی کہ 40ویں دن بپتسمہ نہیں دلوایا، آپ تب تک ناپاک رہیں گی جب تک وہ بچہ بپتسمہ حاصل نہیں کرے۔
اور اسی وجہ سے تو پریشانیاں ہیں ہماری زندگیوں میں، کیونکہ ہم کلام کو تو سمجھ ہی نہیں رہے۔ کلام کہتا ہے کہ 40 دن کے بعد بچے کو لے کے آؤ، اسے بپتسمہ دو، خود بھی پاک ہو جاؤ اور بچہ بھی کلیسیا میں شامل ہو جائے۔ تو اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے نقصان پیدا کرتے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ آپ ناپاک رہتے ہیں، آپ ناپاکی کی حالت میں ہی زندگی بسر کرتے رہتے ہیں اور بچہ بھی جو ہے وہ ناپاک ہی رہتا ہے۔ آپ چرچ میں جب بچے کو لاتے ہیں تو مہینے کا وہ 2 مہینے 3 4 مہینے کے بعد نہیں لے کے آئے، کوشش کریں ایگزیکٹ 40 دن جو ہی ہوتے ہیں تو آپ بچے کو چرچ میں لائیں، چرچ میں لا کر اس اچھے ڈریس میں وائٹ کپڑے کوشش کریں، کیونکہ کچھ لوازمات بھی ہیں جن کو پورا کریں، تو آپ چرچ میں لے کے آئیں اور اسے بپتسمہ دلوائیں۔ جو ہی بپتسمہ دلوائیں گے ماں پاک ہو جائے گی، بچہ بھی کلیسیا میں شامل ہو جائے گا اور آپ کی ایک بڑی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اور میں نے اس لیے یہ بتایا کلام میں سے تاکہ ہم صحیح معنوں میں بپتسمے کو سیکھ کر صحیح معنوں میں خدا کی پاک مرضی کو پہچانیں۔